السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارا اور اما پارا کے لیے یاد دہانی، یہ وہ صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ بچپن سے اسکول میں بھی بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ مکہ میں جب نازل ہو رہی تھیں اور مسلمان ہونے والے لوگوں پر کتنا ظلم ہو رہا تھا، اور اس میں شدت بھی ہے، اس میں سختی بھی ہے، اس میں قیامت کا ذکر بھی ہے، اس میں جہنم کی بہت الیبریٹ ڈیٹیلز بھی ہیں، اور اس میں جنت کی خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور مسلمان یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور باقی لوگ جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی ان آیات کا اثر لیتے ہیں اور اسلام کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم انہی آیات کو پڑھتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان کہتا ہے مجھے انہی باتوں سے تو ڈر لگتا ہے، ہمیں صرف خوشخبریاں سنائیں۔ لیکن یہ پارہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایمانی قوت کو بڑھائیں، اپنے اندر استقامت لے کر آئیں، ہم بہت اچھے طریقے سے اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے سارے پریشرز میں یہ جان سکیں کہ واٹ آر دا کی ایلیمنٹس، مجھے کن پہ کام کرنا ہے، تو ہمیں بھی ان صورتوں کو ویسے ہی سمجھنا ہوگا اور ڈرے بغیر بیلنس کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کن چیزوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ الطارق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ سورہ الطارق، ابھی ہم نے اس سے پہلے جو صورتیں پڑھی ان میں بڑی بڑی نشانیاں، آسمان، زمین اور سورج، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی نباتات، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پلانٹیشن ہے، اینیمل کنگڈم ہے، اس میں جو جو سائنس ہیں دکھائے، ایسے بڑے بڑے سائنس اور ایسے روشن قسم کے سائنس اور روشن نشانیاں جو کوئی مس نہیں کر سکتا، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، کوئی ینگسٹر ہے، کوئی بڑی عمر کا انسان ہے، بچہ ہے، ہر ایک کے سامنے وہ وضاحت سے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن سورہ طارق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سیکریسی کا ایلیمنٹ ہے، چھپی ہوئی چیزیں اندھیرے میں، کمروں میں، گھروں میں، دلوں میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں اس میں، اور ہمیں بتاتے ہیں nothing is hidden from him۔ سورہ طارق کی جب بات کرتے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور آپ سورہ طارق پڑھ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کر لیا، حالانکہ میں بھی مسلمان نہیں تھا، اور پھر اسلام کی حالت میں نے اس کو پڑھا۔ سبحان اللہ، ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو چلیں چل کے راز کھولتے ہیں کہ سورہ الطارق میں کیا کیا راز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ورس نمبر 1 سے 4 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے رات کو آنے والا، النجم الثاقب، ایک ستارہ ہے جو کہ چمکتا ہوا ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی نفس مگر ہے اس پر ایک حفاظت کرنے والا۔ یعنی اس صورت میں ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں وہ باریکیاں جن کے بارے میں ہم شاید کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب جب یہ طارق کی بات ہوئی ہے تو اس میں جو ہمیں ایک چیز سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو اس طرح سے امیجن کریں کہ رات کو بہت خاموشی ہے، اندھیرا ہے، آپ پرسکون انداز سے اپنے کمرے میں ہیں، یو آر اباؤٹ ٹو سلیپ، اور اس وقت ایک دم سے آپ کے دروازے پہ زور سے دھڑ 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 جیسے کوئی نوک کر رہا ہے۔ تو جب یہ نوک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کون ہے، اور یہ نوک ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھر میں، ہو سکتا ہے نیبرہڈ میں ہو، لیکن ہر آواز بہت کلیئرٹی سے آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس صورت میں اس ایکسپریشن کے ساتھ ہمیں بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ وہ آسمان جو اس وقت
اندھیرے میں جا چکا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ساری مخلوق سو چکی ہے، سب کچھ خاموش ہو چکا ہے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جیسے کوئی دروازے پہ نوک کرے اور وہاں پہ ہر چیز نمایاں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز اس وقت بھی نمایاں ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا گیا یہاں پر، اگر ہم اگلی چیز دیکھیں کہ رات جب چھاتی ہے اور پورا آسمان جو ہے وہ پچ ڈارکنس میں جاتا ہے، اسی وقت تو وہاں پہ ستارے نمودار ہوتے ہیں۔ یعنی ہر وقت کی، ہر اینگل کی، ہر ڈائمنشن کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اور اس میں بھی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ دن کی روشنی میں وہ ستارے وہیں پہ موجود ہوتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہی ستارے جو ہیں وہ سب کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت بات ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے، اسی لیے کہا گیا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ نہیں کوئی نفس مگر ہے اس پر ایک حفاظت کرنے والا۔ یعنی اگر ہم اس رات کے اندھیرے کے وقت میں سوچیں کہ اچھا اس وقت کوئی بھی نہیں جس کو پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں، اور میں اپنے آپ کو آسانی سے چھپا کر سنیک آؤٹ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ ہم اتنے ہی ایکسپوزڈ ہیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں کتنی چیزوں کو ایکسپوز کیا۔ تو قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی ہے اپنی عظمت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ بندہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنی تمام مخلوق کو ہر جگہ پہ دیکھ سکتی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نشانی، وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ ہمیں اپنے خالق کی پہچان دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ what are you, where do you stand، آپ کا اپنا سٹیٹس کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر سوالیہ انداز میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈونٹ یو ایون تھنک اباؤٹ اٹ، یعنی آپ سوچیں کہ رات کے وقت میں، جیسے میں نے آپ کو کہا، جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے تو لوگ کیسے کیسے غلط کاموں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس خاموشی میں جو کچھ اپنے لیپ ٹاپ پہ چھپ کے کر رہے ہیں، جو کچھ آپ اپنے فون پہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنے بیڈ رومز میں کر رہے ہیں، اور جو چوری ڈاکے ڈل رہے ہیں، اور کسی بھی غلط کام کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، مڈ نائٹ پارٹیز ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں میں کیا آپ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ایک چیز کی شکل بدل دی اور وہاں پہ اندھیرا نظر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو از اٹ ریئلی ہڈن، یعنی کہ کوئی اس کو ایکسپوز نہیں کر سکتا؟ یہ رات نے بھی جب ایک چادر اوڑھ لی ہے تو پھر بھی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے وہاں پر موجود ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر ایک کے اوپر ایک محافظ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بچہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا، ان دا ووم آف ہز مدر، رحم میں ہے، اس وقت بھی اس کے اوپر ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے جو اس کے تقدیر کے بہت سے فیصلے وہاں پہ کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین پیدا ہونے کے بعد ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور پھر حفاظت کے لیے ہمارے ارد گرد ہر وقت مختلف انداز سے وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری پوری ایک سسٹم کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے سین کو ایکسپلین کرنے کے بعد ہمیں کیا فرما رہے ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سیکریسی کا ایلیمنٹ ہے، غور سے دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، فَلْيَنْظُرْ، غور سے دیکھیں۔ یعنی آپ اگر ایمبریولوجی پڑھ رہے ہیں، آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں، سائنسز تو ہم سب پڑھتے ہیں نا بچپن سے، ان سائنسز میں کہیں نہ کہیں ایسا ذکر تو آتا ہے، کریشن کا آتا ہے، کہیں کوئی بچہ دکھایا جاتا ہے، تو یہ جو ایک چھپ کے کام ہو رہا ہے، ہڈن کام ہو رہا ہے، جو لوگوں کو تب تک نظر نہیں آتا جب تک کہ کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس وقت غور کیا کہ یہ پیدائش کیسے ہو رہی ہے؟ خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلنے والے۔ یہاں پر اس پیدائش کے پورے عمل کو بتایا گیا ہے کہ کس قدر تیزی سے یہ کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں کہا گیا یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے۔ اس قدر خوبصورت انداز میں ہمیں وہ جگہ، لوکیشن بھی بتا دی گئی آج سے 1400 سال پہلے،
کہ ہم اب سائنسز سے ڈسکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کون سا ایگزیکٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ بچے کی جو ٹھہرنے کا جو حمل ہے، جو پریگننسی ہے، وہ وہاں پہ ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کس کے درمیان میں ہوتا ہے، یہ آپ کی جو بیک بون، اور بیک بون میں بھی جس ہڈی کا ذکر کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے نا کوکسکس، جو وہ بون کا وہ حصہ ہے، وہ ہے جو کہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے. اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آخرت میں وہیں سے دوبارہ ریجنریٹ کیا جائے گا لوگوں کو. تو اس بیک بون کے وہ جو نیچے والا حصہ ہے، لوور بیک ہے، اور آگے جو ہمارے پاس وہ پورا سسٹم آتا ہے ہڈیوں کا اور پوری اسٹرکچرز کا، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا ہے. اور آیت نمبر 8 میں آتا ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کے لوٹانے پر یقیناً پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے. یعنی جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے اس قدر خوبصورت سسٹم بنایا، تو وہ کیا لوٹا نہیں سکتا؟ کیا وہ اس کے لیے مشکل ہے؟ انسان جب ایک بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے اور ان سارے سسٹمز کو ایکسپلور کرتا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ابتدا تو سمجھ آ گئی، بگننگ تو سمجھ آ گئی، بٹ اس قدر آرگنائز جو ابتدا ہے، سٹارٹ ہے، اس کی کوئی ایسی بالکل بیس لیس قسم کا اینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ ہمیں خاص طور پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ وٹ وی لرن فرام دس پروسیس آف کریشن، کہ انسان، یہ جو بھی پورا سسٹم ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس سے سمجھ آنی چاہیے کہ انسان اپنی اصل کو دیکھے تو اس کی ساری اکڑ نکل جاتی ہے، اس کا پورا جو ایک طور طریقہ ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے. سو انسان کا یہ جو سفر ہوتا ہے، یہ بڑا ہی ایک پراسرار قسم کا سبق ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ انسان کی زندگی کے کیا کیا راز ہیں. اور یہی وہ بات ہے جب سائنسز جب بتاتی ہیں تو ہم کیا کریں، اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں. آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگ جب سائنسز پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں، وہ اور اوفینڈ ہو جاتے ہیں. وہ ایسے سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ویئر از گاڈ، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ سی اینی سینس آف دیٹ. وہ ڈاروینزم تھیوری کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ہر چیز کو ایسے فیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں جو کہ صرف ایک سائنٹیفک فیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بیس پہ نہیں جاتے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب آپ سائنسز کو پڑھیں، آپ دنیا کو ایکسپلور کریں، تو اس وقت اس کی ساری چیز کا پرپس جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ایسوسیٹ کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ضرور ہو جائے گی. آیت نمبر 9 کو دیکھیے، یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے رازوں کی بات کی نا، کہ جو سیکرٹس ہیں بہت سارے جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہے ہیں، اور ان سیکرٹس کی کیا کیا ورائٹی ہے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ایکسپلینیشن، تھوڑی سی ڈائمنشن بھی دکھا دی. تو اب کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب یہ جتنے بھی سیکرٹس ہیں، جتنے بھی پاس ورڈز ہیں، جتنی بھی ایسی سوچیں ہیں، ایسے کام ہیں، وہ سب آ کر ان کی جانچ پڑتال، ان کا آڈٹ ہو جائے گا. آڈٹ تو یوزلی یہ ہوتا ہے جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اور اس میں سے وہ دکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارا آڈٹ تو ہر چیز کا ہونا ہے، جو ظاہری چیز ہے اس کا بھی ہونا ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کا بھی ہونا ہے. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، آیت نمبر 10 بتا رہی ہے تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. بہت ہی اہم طریقے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی سیکرٹس ہیں، تو اپنی سکرینز کو دیکھیے، اپنی سکرینز کی ہسٹری کو دیکھیے، جو آپ چھپ کر وہاں پر دیکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جس نیت سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا مجھ پہ کوئی لائک از ٹرائنگ ٹو بی، ہی از فلرٹنگ ود می اور شی از فلرٹنگ ود می. آج کل تو آپ کو مرد عورت سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں ایسے کام کرتے ہوئے. اور جب وہ انسان پریشان ہو کے دوسرے سے کوئی بات کرنے کی ایسی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں بات کی، تو دوسرا انسان کہتا ہے کہ آپ کیسے ایسی بات سوچ سکتے ہیں، حالانکہ کئی دفعہ اس کے دل میں ایسی ہی بات ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو پکڑا جانے والا تھا، شکر ہے میں بچ گیا، میں نے وہاں پر اس کو کور کر لیا اس بات کو. لیکن کیا یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کور ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. تو ہر چیز جو کچھ بھی کی جاتی ہے ہم اپنے فیملی والوں کے ساتھ کرتے ہیں. کچھ ہمیں مرد حضرات ایسے نظر آتے ہیں جو کہ دنیا میں سوشلی بہت اچھی طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں،
لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بہت واہ واہ آفس میں اور باقی جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ڈومیسٹک ابیوز کس حد تک ہوتا ہے. میں کتنی ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ جب وہ کوئی بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر میں کسی کو بتانے کی کوشش بھی کروں گی کہ میرا ہسبینڈ بہت زیادہ ہم پہ ابیوزو طریقے سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، کوئی مانے گا نہیں. اس لیے نہیں مانے گا کہ باہر سوشلی اس نے اتنی اچھی امیج بلڈ کی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ سوشل سرکل میں بہت زیادہ یعنی پسند کیے جاتے ہیں، لیکن اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. سو ہر چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے ہم لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن وہ سارے راز کھلیں گے نا، تو وہاں پر دو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوں گی، نہ وہاں پہ قوت ہوگی، نہ وہاں پہ ناصر، کوئی مددگار ہوگا. اچھا، ان دونوں باتوں کو بھی ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مثلاً آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ کو پانی کا گلاس سامنے چاہیے، تو پہلے آپ ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ اس پانی کے گلاس کو میں پکڑوں اور میں پیوں. اچھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے خوف زدہ ہیں یا بیمار ہیں یا سم ہاؤ آپ ہیلپ لیس فیل کریں، یو آر ناٹ ایبل ٹو پک اٹ، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، کسی کو آواز لگاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں پلیز مجھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دو، اور کوئی اور آ کر آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے، آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت کلیئرٹی سے بتا رہے ہیں کہ نہ تو ہماری ذاتی قوت کوئی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، یعنی نہ ہمارا اپنا زور چلے گا اور نہ ہی کوئی اور انسان ایسا ہوگا جو کہ زور لگا کے ہماری یہاں پر مدد کر دے گا. یہاں پہ یہ بات کیوں خاص طور پہ کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تھوڑا سا ہم اس ایسپیکٹ کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آخرت ہوتی ہے نا، تو آخرت کی جو ریالٹی ہے نا وہ ہمارے سامنے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی گئی ہے. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا اپنا نفس، شیطان اور ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے نا، وہ سب ہمیں یہ ایک ری ایشورنس دیتے ہیں، ڈونٹ وری، تمہارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ جو ریلیجس لوگ ہیں نا، یہ ڈراتے زیادہ ہیں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے خود تو قرآن پاک کو کھول کے پڑھا نہیں ہوتا، اس کے پورے جو آیات ہیں ان پہ غور و فکر نہیں کیا ہوا ہوتا. جب غور و فکر نہیں کیا ہوتا تو ہم ان کی باتوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہاں آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس سچ اے بگ ڈیل، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اٹ ول بی اے بگ ڈیل، کیونکہ وہاں پر کوئی دوست کام نہیں آئے گا. دنیا میں دوست کام آ جاتے ہیں نا. کیسے دوست کام آتے ہیں کہ آپ کبھی کبھار اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں کہ سنو میں یہاں جا رہا ہوں، اور اگر میری اماں کا یا ابا کا فون آئے تو جسٹ کور می اپ. ہمارے دوست ہمیں ہر حرام ایکٹیویٹی کے لیے کور اپ کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میں اتنا بھی برا انسان نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ تو میں نے کیا ہے، چلو میں نے حقوق اللہ نہیں دیے، نمازیں ایکچولی مجھ سے پڑھی نہیں جاتی تھیں لیکن میں نے لوگوں کا تو بہت خیال رکھا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کا حق چھوڑ کے صرف باقی کام کیے تو وہاں پہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایک بیلنس طریقے سے زندگی کو لے کے چلنا ہے. کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غفور الرحیم کہہ کر جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بے باکی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، میں نے کچھ لوگوں کو ایسی باتیں کہتے سنا ہے، اتنی زیادہ خلقت کا کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کے لیے ہمیں ایسی باتیں بتائی ہیں. لیکن یہاں پر کہیں پر بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا، یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ صرف ڈراوے کے لیے نہیں ہے، بٹ آگے کا ہمیں فور کاسٹ دے دی گئی ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہونے والا ہے. کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گی کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، جسم کے پورے جو باڈی پارٹس ہیں وہ خود گواہی دے رہے ہوں گے، خود بتا رہے ہوں گے. ہمارا دل بتا رہا ہوگا، ہمارا دماغ بتا رہا ہوگا، ہماری نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سا کام کس لیے کیا. کچھ لوگ ایسے بھی بے باک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ایول ہے، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. اسپیشلی وہ لوگ جن کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں بہت سی ان کو بٹرنس ہوتی ہے. تو یہاں پر ان ساری باتوں کو نگیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی مددگار، نہ قوت تمہاری چلے گی جو تم اپنے پر رلائے کر کے سوچے ہو، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 11 سے آنورڈ دیکھیے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ،
اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوبارہ ہم یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد دہانی دلاتے ہیں اس قسم کے ذریعے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سسٹمز بنائے گئے ہیں یہ ایسے نہیں بنائے گئے، ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ واٹر سائیکل کی بات کی گئی کہ پانی آسمان سے جو جا رہا ہے، اب دیکھیں اس میں بھی سیکریسی ہے، یعنی ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ویوز کو انجوائے کر رہے ہیں، فیملی پکنک کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے بخارات اٹھ رہے ہیں اور وہاں پہ اوپر جا کے وہ کلاؤڈز میں جا رہا ہے۔ آپ ایئر فلائٹ پہ ہیں اور وہاں پہ آپ کو جو بادل نظر آ رہے ہیں، تو کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے؟ یہ بھی ایک سیکریسی ہے، ہڈن چیز ہے وہاں پر۔ اور پھر وہ بارش آپ کو پتہ ہے کہ کب کہاں برسے گی؟ کئی دفعہ اتنے کلاؤڈز ہوتے ہیں، ویدر فور کاسٹ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنی بارش ہوگی، لیکن نہیں ہوتی۔ ایک ہی سٹی میں ایک جگہ پہ بارش ہو رہی ہے، دوسری جگہ پہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واٹر سائیکل کی، اس آسمان میں ہونے والی ایکٹیویٹی کی پوری قسم کھا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے سسٹم بنائے ہیں یہ کس قدر ڈیسائسو ہیں اور کس قدر خوبصورتی سے اپنے سارے کام جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور زمین وہ بھی جو کچھ اپنے اندر لے کر بیٹھی ہوئی ہے، کیسے کیسے خزانے ہیں جو کہ زمین کے اندر ہیں، کچھ ڈسکور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی ڈسکور ہوں گے، کچھ چیزیں لوگوں نے چھپائی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ پتہ نہیں چلتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو زمین ہے اس دن پھٹے گی اور اپنے سارے راز جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دے گی۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرت میں جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو آخر میں کہہ دی گئی کیا ہے؟ آیت نمبر 13 بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو تو ہائی لائٹ کر لیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک وہ یقیناً ایک بات ہے اور وہ بہت فیصلہ کن بات ہے۔ یعنی قرآن کی جو قرآن کریم کا جو ایک اپنا اثر ہے، اور قرآن کریم میں جو کچھ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جو ان کی امپورٹنس ہے، اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ ہماری ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ یا تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو بہت سطحی سا پڑھتے ہیں۔ آپ کو آج کے دور میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صرف تلاوت کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور وہ تلاوت کرتے ہیں دیٹس اٹ، وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں دوسری ایکسٹریم پہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں صرف ترجمہ پڑھنا چاہیے، عربی پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہمیں نہیں آتی، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو ویسے پڑھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، کیونکہ جس زبان میں نازل کیا گیا اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ اور اسی طرح سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پھر اس پہ غور و فکر بھی کیا جائے، اس کا ترجمہ بھی دیکھا جائے، پھر اس کی گہرائی میں بھی جایا جائے، اس کو سمجھا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ یہ کس کس چیز کا فیصلہ کرتا ہے؟ تھوڑی سی بات جو ہے ہم اس پر بھی کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے نئی کتاب ہے۔ اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ سبحان اللہ، کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کن بات ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہماری عقل کو تیز کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ آئی ایم سو لاسٹ، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ ہے کیا، میرا ایک ہی مسئلہ ہے، آئی ایم بیڈلی اسٹک ان دس، اور میں ہر ایک سے پوچھتی ہوں لیکن وہ مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ ایگزیکٹلی دس از یور ایشو۔ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو قرآن پاک کی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر جب کہیں کوئی سیشن لیتی ہوں اور کچھ لوگوں کے سوالات مجھے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھا ہوا، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں تو اکثر ان کی طرف سے یہی جواب آتا ہے کہ ہاں جی ایکچولی مجھے ٹائم نہیں نا اتنا ملتا، تو آپ ہی مجھے بس بتا دیں۔ تو آئی آلویز ٹیل دیم کہ اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے اس کا جواب چاہیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کو قرآن پاک کو وقت بھی دینا پڑے گا اور اسے سمجھنا بھی پڑے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پس بے شک
جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان قوی اسباب میں سے ایک سبب ہے جو اسے نافرمانیوں یا ان میں سے بعض سے روکنے والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ فیصلہ کن بات ہے نا کہ آپ کے لیے بہت سے معاملات پہ کام کرنا اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم کس طرح سے بہت سے معاملات کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھتے ہیں. مثلاً توحید، اس کے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کمال ہمارے سامنے آتا ہے. پھر ہمارا رسولوں پہ ایمان آتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کی کیا اہمیت ہے اور رسولوں کی سچائی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، رسولوں کے حقوق کو ہم سمجھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ اللہ کے اذن اور مشیت کے ساتھ تمام کام کر رہے ہیں. آخرت پر ایمان، عذاب کا ہمیں سمجھ آتا ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کون سے کم کرنے والے کام ہیں، کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. ہمیں شریعت جو ہے وہ سمجھ آتی ہے اور اس کے بارے میں ہم کمفرٹیبل ہونا شروع ہوتے ہیں. ہمیں حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے. بہت سی سٹوریز، قصے، کہانیاں جو قرآن پاک میں موجود ہیں اس سے ہم اپنی لائف سے ریلیٹ کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت سی مثالیں جو دی گئی ہیں، خوبصورت ترین مثالیں ہیں جن سے ہمیں باتوں کو سمجھ آتی ہے. بہت سے کاموں کی حکمتیں، وزڈم کو ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کسی کام کو کرنے کا کیا اصول ہے، کیا قواعد ہیں. سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ آنا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو نفس ہے نا جس کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض برتتا ہے فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے بہت تنگ گزران ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کئی دفعہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل کی تنگی ہوتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے، چاہے وہ ڈپریشن ہے، چاہے وہ انزائٹی ہے. آپ چاہے چھوٹے سے گھر میں ہیں یا بڑے سے گھر میں ہیں، لیکن اگر آپ کا دل پریشان ہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن سے دور ہیں. جب آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو وہیں سے یہ جو معیشت ضنکا ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر کہا گیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. کیوں اندھا؟ کوئی اور بھی تو سزا ہو سکتی تھی. اس لیے کہ جس انسان نے زندگی کو اندھے پن سے گزارا، اللہ کی کائنات کو دیکھ کے کچھ نہیں سمجھا، ایسے ایسے سیکرٹس پہ بات کی، ایسی ایسی گاسپ کی، ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے نوٹس میں لے کے آئے، ایسے ایسے اینگلز، ایسی ایسی ڈائمنشن، ایسا ایسا تھاٹ پروسیس، ایسے ایسے پیراڈائمز، لیکن نہیں سمجھا تو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ بے شک یہ ایک فیصلہ کن بات ہے. قرآن کی بات کی جا رہی ہے اور آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، اور نہیں ہے وہ کوئی ہنسی مذاق. یعنی قرآن کے بارے میں یا دین کے بارے میں جوکس کریک کرنا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں. او لیٹ می ٹیل یو اے جوک، یہ ایک آدمی تھا اور ایک شخص تھا اور وہ مر گیا اور پھر قبر سے فرشتے نے اسے چوائس دی اور اس نے وہاں گیا اور ہا ہا ہا. قرآن جوکس کے بارے میں نہیں ہے. ایون قرآن کو پڑھاتے ہوئے، قرآن کی ڈیلیوری کرتے ہوئے، اٹس ناٹ اباؤٹ جوکس. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے لطیفے اور ایسے ایسے سٹائل میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نا لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے دین کی طرف، لیکن یہ میرا لائف لانگ ایکسپیرینس ہے کہ اللہ کے کلام کو جب تک ہم عزت نہیں دیتے، جب تک ہم اس کی اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے، تو یہ کلام ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے. دس از اے سیریس میٹر اور اس کو سیریس ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے سامنے کوئی جوک کرے اباؤٹ اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو ریلیجن، ہمیں اس کو کہنا چاہیے السلام علیکم، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا. اس لیے کہ اگر ہم اپنی لائف میں جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں ان کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے، ہر چیز کو ہنسی مذاق بنائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں ریالٹی آف لائف اور ریالٹی آف آخرہ نہیں سمجھ آئے گی. آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر. اچھا، جب یہ جو چال کا ورڈ ہے نا کیدا، یہ جب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، آپ یہ ایک اسلوب دیکھیں گے
تو لوگوں کے لیے جب آتا ہے تو دیٹ از ود اے نیگیٹو کونوٹیشن کہ وہ لوگ بہت ایسی چالیں چل رہے ہیں اور وہ کوئی کنسپریسی تھیوریز میں ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو بی ایکسٹرا کلیور. لیکن جب یہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چال ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے, اس کے اندر ایک پازیٹیو کوالٹی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ چالیں مختلف قسم کی چلتے ہیں تو وہ چالیں چل لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ سیکریٹس پتہ ہیں جو ان کو نہیں پتہ, تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کے مقابلے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, بیکاز دا ہول سسٹم از ان ہز کنٹرول. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. اور پھر کیا کہا گیا, آیت نمبر 17 پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے, فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا, بس مہلت دے دیجئے کافروں کو, مہلت دینا انہیں تھوڑی سی دیر کی. یعنی جو لوگ انکار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا, اگر کوئی ان کو بتاتا ہے دیکھو نماز نہیں پڑھی تو تمہاری زندگی میں بڑی مزری آئے گی, دیکھو اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا, تو کہتے ہیں میں نے تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھی, نتھنگ ہیپن ان مائی لائف, میں تو آئی ایم اے ویری سکسیزفل پرسن, میری تو دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں, جو میرا دل چاہتا ہے, وش فار سم تھنگ, میں تو دعا بھی نہیں مانگتی, I just wish and it happens. I am a self-made person. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے تمام کافروں کو, انکار کرنے والوں کو, اللہ تعالیٰ کی بات کو, قرآن کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے, اوکے گو ہیڈ, انجوائے لائف, چل, جو کرنا ہے ابھی کر لو. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جائے گا. تو یہ صورت ہمیں بہت امپورٹنٹ میسیج یہ سکھاتی ہے, بی کیئرفل ان یور لائف. کوئی بھی سیکرٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیکرٹ نہیں ہے. اور اسی طرح بہت سے سیکرٹس ایسے بھی ہیں جن کو جب ہم ڈسکور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ میرے رب, تو نے اس دنیا میں کیا کچھ پیدا کیا ہے, اور ہم ان چیزوں کو جان کر اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں. اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. سورہ الاعلیٰ. سورہ الاعلیٰ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سبح تسبیح کے ورڈ سے شروع ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو کہ جن کا سٹارٹنگ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح سے ہے. سورہ الحدید ہے, سورہ الحشر, سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ تغابن, سورہ الاسراء, سورہ الاعلیٰ. اور اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی جو پہلی رکعت تھی اور عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز میں سے پڑھا کرتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو سجدے میں اپنے شامل کرو. سو اس صورت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, پاکی سے بات شروع ہو رہی ہے, اللہ کے نام کی پاکی, اللہ کی صفات کی پاکی, اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی جب ہم بیان کریں جو کہ بہت بلند ہے, اور وہ پاکی کیسے بیان کی جائے, ایسے بیان کی جائے اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, ہمیں پتہ چلے امپیکٹفل طریقے سے ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں پاکی بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں آیت نمبر 2, 3 اور 4 میں بتا دیا. الذی خلق فسوی, وہ جس نے پیدا کیا اور پھر اس نے درست بنایا, فسوی درست بنایا. پھر والذی قدر فہدی, اور پھر جس نے اندازہ کیا اور اس نے ہدایت بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک اندازہ تھا وہ کس قدر اپروپریٹ تھا اس کی بات کی جا رہی ہے, اور پھر اس نے ہدایت بھی بخشی. اور پھر والذی اخرج المرعی, اور پھر اس نے نکالا وہاں سے اس کا چارہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے, کلمہ کن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. لیکن ہم اپنا جائزہ تو تھوڑا سا لیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. یعنی کہ ہمارے میں اور روبوٹس میں فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے, جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہماری دی. تو اللہ کی تسبیح کرنا جو ہے ہمیں ہر وقت یہ یاد دلاتی رہے ہم کیا ہیں, ہماری کیا ویلیو ہے, یا ہمارے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں جیسے اگر ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. اسی طرح بہت سی اور دعائیں پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اسی طرح بیان کرتے ہیں. تو یہ تسبیحات ہم ایبسنٹ مائنڈڈ ہو کر نہ پڑھیں. جب ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں, ان سارے ایلیمنٹس کے بارے میں سوچیں, ان سارے نالج کے بارے میں سوچیں,
اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنے پہ قادر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا. کچھ لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ سپر سونک سپیڈ سے پڑھتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کا رکوع ایسے ہوتا ہے جیسے ایک ٹچ کیا اور کھڑے ہو گئے. سجدہ ایسے ہوتا ہے جیسے پنگ پونگ بال نہیں ہوتا, یوں نیچے گیا اور وہ بھی واپس آ گیا. دس از بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کی اس تسبیح کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی اس تسبیح کو محسوس, اللہ کی بڑائی کو محسوس کرنا ہے سبح کی جب ہم بات کرتے ہیں. اور یہ جو ورڈ ہے نا سین بہا سبحا, اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. تو انسان جو ہوتا ہے جب تسبیح کرتا ہے تو وہ ایک فلوئنسی کے ساتھ کرتا ہے, اٹک اٹک کے تسبیح نہیں کی جاتی ہے. یعنی وہ آپ کی سوچ, آپ کی باڈی, آپ کا پورا ایک وہ جو ہوتا ہے نا ڈائریکشن, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے, اور وہ نیچرل فلو میں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ دل سے تسبیح کرتے ہیں, دل سے اللہ تعالیٰ کو اکنالج کرتے ہیں, تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ ساری باتوں کو آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں. بہت سی تسبیحات, جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ صبح شام ایک تسبیح پڑھی جائے, سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح جب ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں تو بہت خوبصورت ایک دعا پڑھی جاتی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ بہت پاک ہے اور اللہ کی تعریف اس کی کریشن کے نمبر کے برابر کی جاتی ہے, اور جتنی اس کی رضا ہے, اس کو پسند ہے, اس کے مطابق کی جاتی ہے, اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. اب ہمیں نہیں پتہ عرش کا وزن کتنا ہے, لیکن ہم عرش کے وزن کے مطابق اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور جو اس کے الفاظ لکھے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے, مداد کلمات, اس کے جو کلمات ہیں اس کے مطابق ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی ہم ایسی دعائیں پڑھ کے اپنے آپ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ کس ذات کی ہم جو ہے حمد و ثنا کر رہے ہیں, اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر بہت ساری جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. آیت نمبر 5 کو بھی دیکھ لیں, پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ, پھر اس نے بنا دیا اسے کوڑا سیاہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ یہاں پہ آ رہا ہے. بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ خلق سے, تخلیق کرنے کے عمل سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی, اور یہ وہ عمل ہے جس میں کوئی کسی طرح سے شامل نہیں ہے. اور تخلیق کے بارے میں ہم جب بھی پڑھتے ہیں, ابھی تک آپ دیکھیں ایمبریولوجی کی فیلڈ ایسی ہے جس میں لوگ ابھی بھی میسمرائزڈ ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے. ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ قسم کا کمپلسری ہوتا ہے یہ پڑھنا, جو فیٹل سرکولیشن ساری ہوتی ہے, اور جب اس کی ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ کیسے ساری چینج ہو جاتی ہے. وہ بھی انسان سوچ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس طرح سے کیسے اس کے سارے سسٹم ورک کر رہے ہیں, کیسے اس کو خوراک مل رہی ہے, کیسے اس کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں, اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیسے اس کے سسٹمز کو, اس کا سروائیول اس دنیا میں پاسبل ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیا کیا چینجز آ جاتی ہیں. اور پھر کہا گیا فَسَوَّا, اس کو بہت درست بنایا. یعنی اگر ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں, اکثر لوگ اپنے آپ کو جب دیکھتے بھی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ لائک مائی کمپلیکشن, میری آئیز چھوٹی بہت ہے, بڑی ہونی چاہیے تھی, اف میرا ناک ایسا کیوں ہے, میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی وہ سرجری نہ کروا لوں. اور اگر کسی کی عمر زیادہ ہو تو ان کو امپلانٹس یاد آ جاتے ہیں, بوٹاکس یاد آ جاتا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی آج کل کی ایستھیٹکس کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں, وائٹننگ کریمز یاد آ جاتی ہیں. لیکن ہم کبھی کھڑے ہو کر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر درست بنایا ہے, کس قدر میری بیلنسڈ باڈی ہے, آنکھوں کا, ناک کا, کان کا, بالوں کا, چہرے کا, کس قدر خوبصورت طریقے سے ایک بیلنس ہے. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا, ہمیں سوشل میڈیا پہ ایسی امیجز نظر آتی ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر اور وہ برابر کی ایسے کر کے امیج بنا رہا ہے, اور وہ بالکل ایک جیسی آئیڈینٹیکل شکل بنا رہا ہے. بڑے ہم امپریس ہوتے ہیں. ایسے آپ کو سافٹ ویئر ملتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی انسان کے فیس کو بنانا ہے تو آپ ایک طرف بنایا, دوسرا آٹومیٹک بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ فیس کو ڈرا بھی کرتے ہیں تو سمیٹری دینا کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو آرٹسٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک انسان کی وہ اگر شکل بنانی ہے, اسکیچ کرنی ہے, تو اس کو سمیٹری دے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے آنے والے لوگ, تمہارے سامنے والے لوگ, تمہارے ارد گرد لوگ, اپنے آپ کو دیکھو کیسی سمیٹری ہر انسان میں موجود ہے. کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ایکچولی ہمیں وہ جو سوشل میڈیا ہے نا, وہ جو ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور ہمارا اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام ہے, وہ ہمیں اتنا بزی رکھتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے اتنی جو ہے نا ایسمیٹریکل چیزیں دکھاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس میں الجھے رہتے ہیں. ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ فَسَوَّا, ہم اپنی تخلیق کے اوپر کوئی غور و فکر کریں. اور پھر کیا کہا گیا؟ قدرا,
اب وہ بنانے کے بعد، سمیٹری دینے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس سمیٹری کے ساتھ اب قدرہ، اللہ تعالیٰ نے تقدیر، اندازہ، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے پوری، وہ بھی سامنے بہترین طور پر آئی. اور اس میں ہمیں خاص طور پہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تقدیر، اندازہ، یہ کیا چیز ہے جس کو ہم سمجھیں گے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے بنایا وہ گیس ورک نہیں ہے. اندازے سے، جیسے آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں سائنٹیفکلی جو پتہ چلتی ہیں وہ گیس ورک ہیں. ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا، کچھ کرنا کچھ چاہ رہے تھے، ہو کچھ گیا. امریکہ کیسے ڈسکور ہوا، کچھ اور دیکھنا چاہ رہے تھے اور ان کو کچھ اور مل گیا. انڈیا جانا چاہ رہے تھے اور وہ ریڈ انڈینز مل گئے. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دے ور جسٹ ایکسپیریمنٹنگ، اور وہاں سے تکا لگ گیا اور ان کا وہاں سے ایک سلسلہ اور نکل آیا اور کچھ اور چیز مل گئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قدر، جو اندازہ ہے وہ پریسائز ہے. وہ پریسائز طریقے سے جو اس نے فیصلہ کیا ہے، جس طریقے سے وہ چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے دو ٹرمز ضرور رکھنا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک ہوتا ہے قدر اور ایک ہوتا ہے قضا. قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے، ازلی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندوں اور مخلوق کے بارے میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی پری پلاننگ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی پری پلاننگ تھی، اور وہ پری پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کس حد تک کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا. اور وہ کس طرح سے تھا؟ ساری مخلوق، زمین، آسمان اور جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا اور اس کو کہا لکھو. اور قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت، آپ امیجن کر سکتے ہیں، ہمارے لیے 1 سال کی پلاننگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے اگلے 5 سال کا منصوبہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اگلے 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کے درمیان میں کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی چینجز آ جائیں، کوئی انوائرمنٹل چینجز، کوئی کسی قسم کی چینجز، کوئی جو ہے دنیا میں سوسائٹی میں چینجز، جیسے کوئی وبا پھیل گئی، کچھ بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے سارے اندازے جو ہیں وہ کلیپس کر گئے. ہم جو ہیں ان اندازوں کے مطابق وہ کام جو کرنے والے تھے وہ کر ہی نہیں سکے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اندازے کے مطابق ہر چیز لکھ دی. یعنی اس وقت میں جو یہ کام کر رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو بنانے سے 50,000 سال پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے. اور یہ تقدیر تب لکھی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تھا. قضا کیا ہوتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے علم اور اندازے سے اشیاء کو بنانا، ایکچول بنانا اور پھر وہ پیدا کرنا. جب ہم قضا اور قدر کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی میجسٹی کیسی ہے، عظمت کیسی ہے. ہم اسی میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بنایا تو پھر مطلب میرا تو کوئی قصور نہیں نا. اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ سرٹن تھنگ، اب میں اگر نماز نہیں پڑھ رہی تو اللہ نے لکھ دیا تھا. تو قدر کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جب لکھ دیا، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے لکھ دیا تو پھر میرا کرنے کا کیا فائدہ. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت کھوج تو نہیں لگانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع کیا تھا، لیکن تقدیر کو اتنا بیسک ضرور سمجھ لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے معاملات کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو میں بہت سمپل طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے میں کسی بھی بچے کو سمجھاتی ہوں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہمارے لیے سب کچھ پلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کچھ چیزوں کو ہمارے لیے فکس رکھ دیا اور کچھ چیزوں میں ہمیں چوائس دے دی. فکس کن چیزوں کو رکھا؟ ہمارا جینا، مرنا، رزق، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریلیشن شپس، یعنی میں کہاں ہوں گی، میں کہاں کام کروں گی، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا. لیکن اس کے بعد ہمیں فری ول دے دی. اور یہ فری ول کس چیز میں دی؟ میں ان اے سرٹن سچویشن کیا ریئیکشن دوں گی. تو تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور تقدیر میں جو بات ہم سمجھیں گے، کچھ چیزیں فکسڈ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیفائن کر دی ہیں، جس میں ہم نے کب جینا ہے، کب مرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رزق کیا ہونا ہے، ہمارے ارد گرد کون سے لوگ ہونے ہیں، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول ہمیں کیا دی ہے؟
ان اینی گیون سرکمسٹانس سچویشن ہم فیصلہ کیا کرتے ہیں. مثلاً شاید میں نے اسکرین کے سامنے آنا ہی آنا تھا اور میں نے میڈیا پہ جانا ہی جانا تھا, میں نے اسی طرح آپ کے سامنے پریزنٹ ہونا ہی ہونا تھا اس ٹائم میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس مجھے دی تھی کہ میں کس انداز میں, کس گیٹ اپ میں اور کیا کنٹینٹ ڈیلیور کرتے ہوئے آپ کے سامنے آؤں. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم اس قدر واسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں. تو اب انسان کہتا ہے نہیں, دس از ویری کنفیوزنگ. چلیں آپ کے لیے میں چیزوں کو اور آسان کر دیتی ہوں. آپ صرف یہ کام کریں, آپ یہ نہ سوچا کریں میرے اماں ابا ایسے کیوں ہیں, میرا ہسبینڈ ایسا کیوں ہے, ہسبینڈ سوچے میری بیوی ایسی کیوں ہے, میرے بچے ایسے کیوں ہیں, میرا باس ایسا کیوں ہے, آئی ایم فیڈ اپ آف پیپل اراؤنڈ می, وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. آپ یہ سوچا کریں کہ یہ میری قسمت میں ایسے ہی ہونا تھا, میں کیا کروں ان سرکمسٹانسز میں اپنے ریئیکشنز کو ٹھیک رکھوں, کرنے کا کام وہ کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے. مجھے یہ سمجھ آ جائے قرآن اور حدیث کی روح سے مجھے یہاں پہ کون سا کام کرنا چاہیے, میرے اوپر کون سی رسپانسبلٹی آتی ہے اور مجھے اس کو کیسے پورا کرنا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب کچھ جو ہمیں جو دیا, اور جو تقدیر میں جب قدرہ کی بات کی گئی تو کوانٹٹی, کوالٹی اور جو کچھ بھی ہم کریں گے, ہمارا نیچر, ہماری ہیبٹس, اس کے اکارڈنگلی ہر چیز کو ڈیفائن کر کے لکھ دیا گیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کونی آیات ہیں, یعنی جو کائنات میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دیا گیا. شرعی احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر, ہمارے سسٹم, ہمارے جو چیلنجز آنے والے تھے اس کے مطابق قرآن پاک میں دیے. کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس کو کرنے سے ہمارا کوئی فزیکل, مینٹل, اسپریچول, ایموشنل نقصان ہو. تو اس کو کہتے ہیں قدرہ. پھر اس کے بعد فہدا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے رکھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں بیسٹ سے بیسٹ یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے لیں اور وہ آپ کو کہیں کہ یہ آپ کا کورس ہے اور اس کورس کے ساتھ آپ کو یہ والے کویسچنس پوچھے جائیں گے اور اس کے یہ آنسرز ہیں, آپ ایگزیکٹلی وہ تیار کر لیں, اور اس کے بعد آپ کو اگر آپ نے ان کو پاس کر لیا تو آپ کو ہائیسٹ جی پی اے بھی مل جائے گا, ڈگری بھی مل جائے گی, اور بیسٹ سے بیسٹ اسپاٹ پہ نوکری بھی مل جائے گی. آپ مجھے بتا دیں اگر کہیں ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے, ہمیں سارا کچھ ہمارے لیے پلان کر کے, ہمیں درست بنا کے, اس کے بعد کیا کیا, فہدا, ہدایت بھی دے دی. قرآن پاک دے دیا کہ یہ لے لیں, قبر کے سوال بتا دیے, آخرت کے سوال بتا دیے, ہر چیز دینے کے بعد یہ بتا دیا اس پہ کن کن معاملات میں پوچھ ہوگی, کیا کیا سوال کیے جائیں گے, کیا آپ کو فائدہ دے گا, کیا نقصان دے گا. اور ساتھ قرآن پاک دے کے کہہ دیا کہ یہ اوپن بک ٹیسٹ ہے, اس کو اسی طریقے سے پورا پریپیئر کر لو. اور جب انہوں نے پریپیئر کر لیا, اور جب ہم پریپیئر کر لیں تو اس کے بعد ہمیں کیا بتا دیا گیا, آپ نے پرفارم اچھا کر دیا, الحمدللہ, دیکھیں تو صحیح آپ جنت میں جا رہے ہیں, اور دیکھیں تو صحیح وہاں کے اعلیٰ مقامات جو ہیں وہ پا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو یہاں پر ہمارے لیے نکالا, اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے, اور کیسا کیسا چارہ اور کیسی کیسی پورے سسٹم میں جو بہتری ہے وہ ہمیں دی. تو ہر طرح کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے جو ہیں رکھی گئی ہیں. آیت نمبر 6 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ, ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو, پھر نہیں آپ بھولیں گے. یہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو سینس آف رسپانسبلٹی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام, یہ پیغام ایز اٹ از میں آگے لوگوں تک پہنچا دوں. تو جب وہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ساتھ ساتھ دہراتے تھے. تو آپ کو روکا گیا اس بات سے اور کہا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں کہ آپ کے دل میں ایسے اس پیغام کو جما دیں کہ وہ آگے تک چلا جائے. تو یہاں سے ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے, ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے ہم اس کو کیسے اپنے اندر لے کر آئیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے ایکشنز میں ڈھل جائے, اور جب ایکشنز میں ڈھل جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں رہتا. اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 7 میں, الا ما شاء اللہ, مگر جو چاہے اللہ, انہ یعلم الجہر وما یخفی, بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو بھی جو کہ پوشیدہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ
چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایفرٹس کیا ہیں، یعنی ہم ظاہری طور پہ کیا کام کر رہے ہیں، چھپا ہوا کیا کام ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے آسان راستے کی طرف۔ اور پھر کہا گیا فَذَكِّرْ، بس نصیحت کیجئے، اِن نَفْعَتِ الذِّكْرَىٰ، اگر فائدہ دے نصیحت کرنا۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو ہم یہاں پہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو کی ویلیو بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رسپانسبلٹی سے ہم تک یہ پیغام سارا جو ہے وہ پہنچایا، اور پھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ قرآن پاک جو ہے یہ کیا ہے، آسانی کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ سارا پیغام جو ہے یہ اس لیے ہم تک بھیجا گیا ہے، وہ جو ہمیں درست بنایا گیا، ہمیں ہماری قدر میں چیزیں رکھی گئیں، ہمارے لیے سسٹم کریٹ کیے گئے، اس لیے نہیں کہ ہماری زندگی مشکل ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ہماری زندگی کی آسانیاں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسر، کہ آسانی، چیزوں کو آسان بناؤ اور مشکل نہ بناؤ، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا وبشروا ولا تنفر، کہ لوگوں کو خوشخبریاں دو اور لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل نہ بناؤ، تنفر، ان کو نفرت نہ دلواؤ، ان کو ریپلشن نہ دو۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی احادیث، ایسی آیات لوگ کوٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نا آسانی کریں۔ مثلاً میں کہیں جا رہی ہوں، آ رہی ہوں، اور میری لانگ ٹریول ہے اور میں راستے میں بالکل نہیں رک سکتی، میرے آفس آورز ایسے ہیں، اسی لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میں نا سارا دن اپنے سارے کام کرتی ہوں، کافی بریک بھی لیتی ہوں، باقی اپنی چٹ چیٹ بھی چلتی ہے، آفس میں تو دیکھیں ایسے ہوتا ہی ہے نا، تو رات کو آ کر پھر میں جلدی سے ساری 5 نمازیں ایک وقت میں پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ نے کہا ہے آسانی ہے، اللہ کو میری نیت پتہ ہے نا، میرے لیے آفس میں، کالج، یونیورسٹی میں یہ کام کرنا اس طرح آسان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم شریعت کو بدل دیں، شریعت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس سورت کے شروع کے حصے کو دیکھیں تو ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم وہ پورا اسٹیبلش ہوا ہے۔ آسانی یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہے تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں تم اپنی پوری نماز ادا کرو، تم بیٹھ کے کر لو۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہے یا سردی کے دن ہیں اور گرم پانی میسر نہیں ہے تو وہ اس وقت تیمم کر سکتا ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ اس کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، تو ایسے حالات میں، یا سفر پہ جا رہا ہے تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے، یا روزے ہیں اور اس کو بیماری آ گئی ہے تو وہ بعد میں روزے کو پورا کر سکتا ہے۔ تو آسانیاں وہ ہیں جو شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جو بہت بگنر ہے اور اس کو جب ہم کوئی چیز دین کی سمجھانا شروع کریں، وہ بھی نماز بھی نہیں پڑھتا، اور ہم اس کو ایسی خوف و ہراس کی، ایسی وہ ایک انوائرمنٹ بنا کے اس کو بتائیں کہ تم کافر ہو تو ایسے ہو، اور تم منافق ہو تو ایسے ہو، اور یہ کام تم نہیں کر رہے، تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم شریعت کو قابل عمل بنائیں، یعنی لوگوں کو سکھائیں کہ جیسے جیسے ہم شریعت کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں our life becomes easy، کیونکہ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے، انوائرمنٹ، میڈیا، سوسائٹی، اس نے ہمیں بتایا ہے اگر شریعت لاگو ہو گئی تو عورتوں کو تو سب کو بند کر دیا جائے گا نا، you will not be allowed to go out of your houses، اور اس کے علاوہ مرد جو ہیں وہ تمہیں مارنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ قرآن میں تو ابیوز کی اجازت دی گئی ہے کہ مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ اب یہ کلازز کیسے ہیں، کس طریقے سے ہیں، کیونکہ قرآن تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، تو ان کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے مجھے بھیجا گیا ہے ایسی شریعت کے ساتھ جو آسان ہے اور قابل عمل ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ بھی دیکھیں کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہو رہی تھی جب کہ بہت مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، اور جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو سیکنڈ تھاٹس بہت سی آ سکتی تھیں کہ اگر میں اس ٹائم پہ اسلام قبول کروں گا، پورے مکے کے جو لوگ تھے، بڑے بڑے ایلیٹس تھے، وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، میری نوکری جا سکتی ہے، مجھ پہ ظلم ہو سکتا ہے، مجھے ٹارچر دیا جائے گا، مجھے گھر والوں سے کٹنا پڑے گا، میرے گھر والے جو ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو ان سارے معاملات میں جب انسان کو فکر ہوتی ہے کون سی چیز ہے جو اس کو کمپیل کرتی ہے، اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ مجھے اسی راستے پہ چلنا ہے، مجھے اللہ کے اس حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ یہی ہے جب ہمیں آسانیاں نظر آئیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ کوئی کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں
آئی ایکچولی وانٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں چاہتی ہوں میری زندگی ایسی ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, لیکن مجھ سے کسی لیول پہ کیا نہیں جا رہا ہوتا. تو تھوڑی سی بات اس پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہوتا. دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا یا اپنی لائف میں چینج نہیں لا سکتا. ایک, دیر از لیک آف موٹیویشن, کہ آپ کو اندر سے کوئی ایک جذبہ ہی نہیں آتا کچھ کرنے کا. اب جو انسان قرآن پڑھتا ہے نا, اس کے اندر موٹیویشن تو بہت اچھی آ جاتی ہے, لیکن دوسرا کام جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے کئی دفعہ, اور وہ ہے اسکل. آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے. جب تک آپ کو یہ دو کام نہیں آتے, آپ کے لیے کسی بھی چینج کو اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہ آپ کہیں کہ میں تو یہاں پڑھ رہی تھی, اب ایک دم سے میں سر کور کرنا شروع کر دوں, یا یہ کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں اب مسجد جا کے نماز پڑھنی شروع کر دوں, میں ایک قرآن کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کر دوں, میں میوزک سننا چھوڑ دوں, میں حرام ریلیشن شپ چھوڑ دوں, میں ڈرگز چھوڑ دوں. کیسے ہوگا یہ, کس طرح سے میں کروں؟ تو دونوں چیزوں کو پہلے پرسنل لیول پر لے کے آئیں. پرسنل لیول پہ آپ اپنی جو ہے موٹیویشن کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو پڑھنا ہوگا. جتنا آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے اور آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے, اس کی گہرائیوں میں جاتے چلے جائیں گے, آپ کی پرسنل موٹیویشن بڑھتی جائے گی. جیسے آپ نے ایک آج حدیث پڑھی, ایک آیت پڑھی, اب آپ کا دل چاہتا ہے میں گھر جاؤں اور آئی جسٹ نیڈ ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ کو کسی بھی معاملے میں پیئر پریشر کو ڈیل کرنا آ گیا, یس جہاں یس کہنا ہے وہاں یس کہنا آ گیا, جہاں نو کہنا ہے وہاں نو کہنا آ گیا, تو کیا ہو جائے گا, اس سے آپ کا پرسنل اسکل بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کو لگے گا ہاں مطلب اٹ وازنٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, کوئی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا, لیکن میں اس وقت پریشان ہو رہا تھا, لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو بتایا نو آئی ہیو ٹو گیٹ اپ. اور آپ نے اپنی فرینڈس کو اگر بتانے کا سمجھا تو بتا کے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, کوئی میرے ساتھ جانا چاہتا ہے. کیا ہوا اگر 3 لوگوں نے مذاق اڑا دیا, یا اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں بھی اس طرح نہیں بول سکتی, تو آپ ویسے اٹھ کے چلے گئے. تو آپ کو لگا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ انوائرمنٹ بڑی ڈیفیکلٹ تھی, میں نے یہ کام کر لیا. اسی طرح سے ہم اپنی موٹیویشن اپنی ایک سوشل انوائرمنٹ سے بھی لے سکتے ہیں, اور وہ کیسے, مینٹورشپ سے. ایسے اساتذہ, ایسے لوگ, ایسی کمپنی میں بیٹھنا جو آپ کو پش دیتے رہیں کہ گو ان دس ڈائریکشن. جب آپ کے مینٹورز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. آپ کہتے ہیں اف ہی اور شی کین ڈو اٹ, آئی کین آلسو ڈو اٹ. کئی دفعہ دیکھیں, آپ کا کوئی ٹیچر ہوتا ہے, آپ کا باس ہوتا ہے, اور ہمیں تو سب سے بڑی مینٹورشپ کہی گئی ہے کہ ہم سنت کو فالو کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی کہ جتنے صحابہ کرام ہیں, صحابیات ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشلی اپنے آپ کو اسکلفل بنانے کے لیے آپ کے فرینڈز ایسے ہونے چاہیے. فرینڈ وہ نہیں ہوتا جو ویسے تو آپ کا بیسٹ بڈی ہے لیکن وہ بہت سے غلط کام کر رہا ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اٹس یور پرسنل لائف, اٹس یور پرسنل ڈیسیژن, تم اگر قرآن پڑھ کے اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہ رہی ہو, اٹس اوکے ود می, بٹ پلیز مجھے نہیں کچھ کہنا. آئی ول سپورٹ یو, لیکن مجھے کہنا نہیں. فرینڈس, ایسے فرینڈس کو اپنے سرکل میں رکھنا جیسے ہم بننا چاہتے ہیں. اگر آپ حجاب پہننا چاہتے ہیں تو آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا شخص ہو جو حجاب والا ہو. جب آپ اس کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو خیال آئے گا اسی ماحول میں رہتے ہوئے ہاؤ کین شی پریکٹس. ایک لڑکا اگر اسموکنگ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ ایسے دوست کو اپنے ساتھ رکھے جو اسی ماحول میں, اسی اسٹریس میں رہتے ہوئے اسموکنگ نہیں کرتا, تاکہ اس کو دیکھ کر وہ اسکل سیکھے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن اور اسکل ہمیں آتا ہے پورے اسٹرکچر کو دیکھنے کے ساتھ بھی, یعنی کہ جو ہمارا پورا ماحول ہوتا ہے اس میں. مثلاً اگر میں نے موٹیویشن لینی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں, تو میں کیا کروں گی, میں ایسے ایپس ڈاؤن لوڈ کروں گی. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے میں ایک جگہ جائے نماز رکھوں گی. اپنے یونیورسٹی میں, کالج میں, کہیں جاب ہے وہاں پر بھی وہ کارنر دیکھوں گی کہ یہاں پہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اپنے اسٹرکچر میں آپ ایسے ماحول, ایسا طریقہ بناتے ہیں کہ وہ کام آپ اچھے طریقے سے کر سکیں. اس سے آپ کو موٹیویشن آتی ہے. اور دوسرا کام جو آپ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, آپ اپنے لیے خود سے ریوارڈ اور کانسیکوینس یا پنشمنٹ کا سسٹم رکھتے ہیں. ہمیں دراصل عادت پڑی ہوئی ہے نا ہر چیز کو ویسے ہی خریدنے کی, پیسے آ گئے ہیں, دل چاہ رہا ہے خرید لو. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ سارے ریوارڈز کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا, قرآن اور حدیث میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو پھر ہمیں ریوارڈ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے دل میں سوچ لیا مجھے اللہ سے بہت محبت ہے, لیکن حی علی الصلاح کی آواز آئی تو میں اٹھی ہی نہیں,
تو یا یہ کہ میں نے بیک بائٹنگ کی، میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا. تو اس طرح نہیں ہے، ہمیں فضائل بتا کے پھر ہمیں ساری بات جو ہے وہ سکھائی گئی ہے. تو یہاں پر آسانیاں، اور آسانیوں کی نوعیت کو سارا سمجھنا ہے ہم نے، اسی لیے کہا گیا فذکر، پس نصیحت کیجئے. دیکھیں ہم تو نصیحت سے بہت گھبراتے ہیں، ہم کہتے ہیں اف اللہ پھر سب کا لیکچر شروع ہو گیا. تو یہ نصیحت کیا ہوتی ہے، ذکر کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پسند کرے نہ کرے، ہمارا کام سمجھاتے رہنا ہے، ہمارا کام بات کرتے رہنا ہے. لیکن یہ بات کیسے ہونی چاہیے؟ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 منٹ کی بات کریں، اور اس 1 منٹ میں بھی اس کو بریک اپ کریں 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ. فرسٹ 20 سیکنڈ میں ایک جملہ آپ کا آئے گا جس میں آپ فیکٹ بتائیں گے، جو بھی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا جو 20 سیکنڈ ہے اس میں آپ اپنی فیلنگز بتائیں گے، اور تیسرے 20 سیکنڈ میں آپ ایکسپیکٹیشن بتائیں گے، اور ختم. اس طرح کی چیز کو آپ دن میں کئی دفعہ آپ ریپیٹ کریں تو کسی انسان کو برا نہیں لگتا. برا لوگوں کو تب لگتا ہے جب ہمیں ایک بات کو لمبا لیکچر 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 وہ بتاتے رہتے ہیں. مثلا آپ اگر اپنے بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، تو آپ پہلی 20 سیکنڈ میں فیکٹ بتائیں گے، بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، خوشخبری کے حساب سے، آسانی کے حساب سے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. بس ایک جملہ. اس کے بعد 20 سیکنڈ آگے فیلنگ، مجھے بہت اچھا لگے گا جب آپ نماز پڑھیں، ختم 20 سیکنڈ. نیکسٹ 20 سیکنڈ میں آپ اس کو کیا بتاتے ہیں؟ اپنی ایکسپیکٹیشن، کہ میں آپ کو دنیا اور آخرت کے اعلیٰ مقامات پہ دیکھنا چاہتی ہوں. اب اس سے ملتے جلتے بہت سے جملے ہم لکھ کر اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت سے مقامات پہ کر سکتے ہیں. اور اس کو کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی امپیکٹفل طریقے سے بات جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی نصیحت کرنے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یہی بات سمجھائی گئی ہے، ان النفعت الذکریٰ، اگر فائدہ دے نصیحت کرنا. ہم اپنی نصیحت کر کے آگے جو ہے وہ چلتے چلے جائیں. جتنا ہم یہ کام کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے، لوگوں کو صحیح بات کی نصیحت دیں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نا، الدین النصیحہ، کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے. نصیحت کیا؟ خیر خواہی کی بات ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کس کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، اور اس کے بعد جو ائمہ ہیں، جو لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی، ان کے لیے، اور پھر عام لوگوں کے لیے. یعنی ہر شخص کے لیے ہماری ایک خیر خواہی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ریمائنڈرز، ہر طرح کے ریمائنڈرز جانے چاہیے ہمارے اپنے لیے، ہمارے ارد گرد لوگوں کے لیے. نماز کا ریمائنڈر، پڑھائی کا ریمائنڈر، کھانے کے متعلق کہ بھی آپ ہیلدی فوڈ کھائیں. اس کے علاوہ ڈریس اپ کے لیے کہ باحیا لباس پہنیں، فرینڈز کیسی کمپنی میں آپ بیٹھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے پیار محبت سے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، حجاب پہنیں، مساجد کو آباد کریں. تو جب بھی ہم پولائٹ طریقے سے، ہمبل طریقے سے لوگوں کو ریمائنڈر دیتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور ہر دن کے لیے ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. آج کل تو آپ کے پاس جو بھی اسمارٹ فون ہوگا اس میں بھی ایک پوری ایپ ہوتی ہے ریمائنڈر کی، جس میں لوگ بڑی فخر سے، خوشی سے بہت سے اپنے ریمائنڈرز جانتے ہیں. میں نے کون سی مووی نہیں دیکھی تھی، کون سا گانا میرا رہ گیا تھا، کون سی میں نے وہ ایک پوسٹ تھی جو کہ اپنے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی تھی، اس کو میں نے ڈالنا ہے. تو ہمیں ایسے ریمائنڈرز بھی لگانے چاہیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. اسی طرح سے ہم جب یہ خیر لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آیت نمبر 10 میں آتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، عنقریب نصیحت پکڑے گا جس کے اندر خشیت ہوگی. فائدہ کس کو یہ نصیحت دے گی؟ ہم کہتے ہیں نا اس کو ہدایت مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ جس کے اندر خشیت ہوگی. خشیت کیا تھی؟ جتنا نالج، جتنا علم آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اتنا انسان کے اندر ہیوملٹی آتی ہے، اتنا انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے. اور پھر کہا گیا وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ، اور اجتناب کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت. کون ہے یہ بدبخت؟ آیت نمبر 12، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ جو جلے گا آگ میں بہت بڑی. اور پھر آیت نمبر 13، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ ہی وہ جیے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچا کے رکھے. تو خشیت جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی تم ہو. اور ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر برائی کو اچھائی سے دور کر دو اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
کو یاد رکھتے ہیں ہر موقع پہ اور ہم اپنے آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے کون سے کام کرنے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے لیے بہت سی آسانیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ آیت نمبر 11 میں جو بات ہوئی ہے وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، وہ اجتناب کرتا ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ بتایا جا رہا ہے، یعنی پہلو بدل لیتا ہے، یعنی کہیں جانے لگتا ہے، اس کو بیٹھا ہوا ہے فری، کسی نے پوچھا فرینڈ نے کزن نے آر یو فری، اس نے کہا ہاں سارٹ آف، نے کہا اچھا چلو آؤ چلتے ہیں، وہ فلاں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، آن لائن کلاس ہو رہی ہے، کسی حلقہ میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں، کسی اسکالر کو، ایکچولی آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، وہ مجھے نا یاد آئے میرے کچھ کام تھے پروجیکٹ سے، میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں اس وقت، تو وہ یہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، یہ اس کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا خزانہ جس کی طرف جانے سے اس کو انر اسٹرینتھ بھی ملے گی، اس کو آؤٹر اسٹرینتھ بھی ملے گی، لیکن وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جہنم کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ 69 ٹائمز زیادہ ہے دنیا کی آگ سے۔ اور کبھی آپ نے اس آگ کی انٹینسٹی کو سمجھنا ہے اور اس کے جلنے کو سمجھنا ہے تو اپنے شہر میں کسی وقت بھی جا کر برن سینٹر میں دیکھیے گا کہ وہاں جو لوگ برنز کے ساتھ آتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جس نے ایک دفعہ برن سینٹر دیکھ لیا ہو وہ ضرور اپنے آپ کو بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں آتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جو پاک ہوا، خشیت اور اس کے ساتھ پھر تزکیہ۔ یہ چیز آپ دیکھیں بار بار ان صورتوں میں آ رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں اور جاننے کے بعد ہی ہمارے اندر وہ محبت، وہ جھکاؤ، وہ ہیوملٹی آئے گی، اور ساتھ اس کے ساتھ ہمارا اگلا سٹیپ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل کریں لیکن کوئی پریکٹیکلی اپنے لیے کام نہ کریں تو پھر وہاں پہ پھر ہم سٹیگنیٹ ہو جائیں گے، فل سٹاپ لگ جائے گا ہمارے اوپر۔ تزکا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اور اس کے لیے فلاح کا لفظ آیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 16 کہتی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے ذکر کیا نام اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اب آپ کو یہاں پر آٹومیٹک آؤٹ کم مل رہا ہے۔ کیا آٹومیٹک آؤٹ کم ہے؟ جیسے آپ نے خشیت اختیار کی، اپنے تزکیے کا پلان بنایا، یو آٹومیٹیکلی آر گوئنگ ٹو گو ان سجدہ۔ آپ کا خود سے اندر سے آواز آئے گی کہ مجھے اللہ کے آگے جھک جانا ہے۔ ہماری ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اتنے لوڈ کیری کیے ہوئے ہیں کہ وہ لوڈ ہمارے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پاسٹ کے سنز، سارا دن ہمیں یہ ریگریٹس رہتی ہیں، میں بہت بری ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ دیکھیں پاسٹ میں تو ہم میں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا، بار بار پاسٹ کو آپ اگر پریزنٹ میں لاتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مومنٹ میں یہ چانس دیتا ہے کہ ہم اپنے پاسٹ کو ٹھیک کر لیں۔ کیسے؟ آج میں وہ فیصلہ کروں جو میں نے پاسٹ میں نہیں کیا تھا، آج میں وہ صحیح ڈائریکشن لے لوں جو میں نے پاسٹ میں نہیں لی تھی، اور پاسٹ کو اسی طرح سے استغفار پڑھ کے، اللہ سے معافی مانگ کے، اللہ کے آگے جھک کے، اپنا جسے کہتے ہیں میک اپ فار دیٹ۔ اسی طرح فیلئر کی فیلنگ، کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت سالوں سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی گزاروں، مجھ سے نہیں گزر رہی، لیکن آج آپ کو سمجھ آئی کہ وہ جو کوشش آپ کر رہے تھے شاید اس میں آپ قرآن سے صحیح طرح کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے، آپ اللہ کی خشیت پہ کام نہیں کر رہے تھے، آپ تزکیہ پہ کام نہیں کر رہے تھے، آپ نے ان پوائنٹرز کے بارے میں نہیں سوچا تھا، آپ صرف خود سے، آپ کو بس اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی اور آپ کا دل چاہا کہ میں اللہ کے لیے کچھ کروں، تو قرآن کے سے اسٹرینتھ لیے بغیر آپ یہ کام کر رہے تھے، اس کو بھی آپ کو آف لوڈ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ریجیکشنز ہوتی ہیں، یہ ہمیں بہت ہمارے مورائل کو ڈاؤن کر دیتی ہیں کہ اگر آپ کو لگا کہ نو بڈی لوز می، لوگوں نے میرے سے بات کرنی چھوڑ دی، وہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا، اور وہ جو ہے یا میرا رشتہ نہیں آ رہا، یا میرے اماں ابا مجھے باتیں سناتے ہیں، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی ہے، وہ مجھے بہت باتیں سنا رہے ہیں، کسی قسم کی بھی سوسائٹی سے ریجیکشن ہو، یہ ہمیں تنگ کرتی ہے، لیکن کی ٹو سکسیس کیا ہے؟ ہمیں ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا اللہ کا حکم، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، ہو نہیں سکتا کہ شریعت کے مطابق میں زندگی گزاروں اور میرا نقصان ہو جائے۔ پھر جب ہم ڈٹرمنڈ ہیں، ہمیں اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کام کو لے کر چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایمبیشیس ہونا ہے کہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ آپ کو ایسے پھر کہتے ہیں اچھا تم نے حجاب پہن لیا اور تم نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور قرآن پڑھ رہی ہو،
تو پھر تم کالج یونیورسٹی میں کیوں پڑھی ہو؟ پھر کیا فائدہ ماسٹرز کرنے کا یا کوئی ریسرچ میں جانے کا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ ہم اپنا دماغ بند کر لیں، ہم پروگریسو تھنکرز نہ ہوں. یہ تو ہماری اپنی پرسیپشن ہے نا، لوگوں کی پرسیپشن ہے قرآن پڑھے بغیر. اور ساتھ ہم ویژنری ہوں، جو بھی کام کریں ویژن کے مطابق کریں. یہیں سے سکسیس کے راستے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. اب آپ دیکھیں کہ وہ ہمارا جو ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ رن کرتا ہے، ایگزامینیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد بتاتا ہے آپ کا جی ڈائگنوسس آ گیا، آپ کو یہ بیماری ہے. تو یہ ہمارا ڈائگنوسس دے دیا گیا. پرابلم از دس کہ ہمیں دنیا کی زندگی اچھی بہت لگتی ہے. وہ جب سارے گانے سن رہے ہوتے ہیں اور گانوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کچھ مزے کر رہے ہوتے ہیں، جو دل چاہا جیسے مرضی بال کھولے، جیسا مرضی ٹیٹوریل بنا کے میک اپ کرتے ہوئے اور ٹک ٹاک پہ وہ ریلیز کر دیا، وہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا نا. پھر وہ مووی کیسے چھوڑ دیں؟ وہ سارے دیکھ رہے ہیں. پھر ہم ان سے بار بار پوچھتے ہیں وہ جس پہ مجھے کرش تھا نا، اس کا کیا حال ہے آج کل؟ اس نے کون کون سے سیزنز کر لی ہیں، کون کون سی موویز کر لی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی نے ایسے پکڑا ہوا ہے، ایسے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے کہ تمہارا اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ آیت نمبر 17 والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے، خیر ہے، اس میں آخرت میں خیر ہے، وابقیٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اب اگر کسی انسان نے صرف یہ آیت سنی ہو تو وہ کہے کہ what does this mean، کہ پھر ہمیں دنیا میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس پر قرآن پاک ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ دنیا میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، دنیا میں کیسے آسانیاں ہیں، دنیا میں کون سے کرنے والے کام ہیں. اور جو انسان بھی اللہ کی شریعت کو اختیار کرتا ہے، دنیا کہیں نہیں جاتی، دنیا اس کے قدموں میں ہی رہتی ہے. دنیا گزر جاتی ہے لیکن آخرت کی آسانیاں اس کے لیے نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ایور لاسٹنگ فن چاہیے، ایور لاسٹنگ انٹرٹینمنٹ چاہیے، جس میں وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ تنگ کرے گا، وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ جو کمپلیکیٹڈ سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور اب دیکھیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کے ان لمیٹڈ سیزنز آنے ہیں نا، سیزن 1 2 3 4 5، اور ہر سیزن میں جو آپ مین کیریکٹر ہیں، آپ کی زندگی کے مزے ہی مزے ہیں. آپ کی زندگی ایسی ہے کہ ہر شخص کہتا ہے واہ کاش میری ایسی زندگی ہو. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسی صورت میں جتنے میسیجز ہم نے دیکھے ان کو رول بیک کر کے سن لیں. ہم نے اللہ کی خشیت پہ کام کرنا ہے، ہم نے اللہ کے ذکر کو، نصیحت کو پکڑنا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو جو کام ہمیں کرنے کو دیے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے کو کہا ہے، اس کو کرنا ہے. اور اسی لیے کہا گیا آیت نمبر 18 میں ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یقیناً یہ البتہ صحیفوں میں ہے پہلے والے. یعنی یہ کوئی ایک نیا میسج نہیں ہے کہ ہم کہیں سرپرائز، یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا. ایسے لوگ کہتے بھی ہیں بھئی ہمارے خاندان میں تو کسی نے نہیں کیا. اچھا، یہ جو سارے لوگ نہیں کر رہے یہ سب کافر ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے، صرف تم نیک ہو گئی ہو، تم جو ہے وہ جاؤ گی جنت میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی میسج پچھلے صحیفوں میں بھی تھا. ہر جو بھی لوگ آئے اور ان کو ڈیوائن میسج دیا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو یہی پیغام، یہی بیسک آؤٹ لائن دی گئی. ہاں، شریعت میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، اور کن صحیفوں میں؟ جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے. تو یہی پیغام دے کر انہیں بتایا گیا. تو آج ہم اگر یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہم ایسے تھامیں، اللہ کی بڑائی کو ہم ایسے پہچانیں، اس سے ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں آئیں گی. تو کوشش کریں رمضان کا مہینہ اور اس کے علاوہ بھی ڈیلی، اور جمعے کا دن ہو اس دن بھی درود شریف کثرت سے پڑھیں. یعنی یہ جو ہماری ایک سیلف ٹاک ہوتی ہے نا، یہ میں کیا کروں، میں بیچاری، ہم وکٹم مینٹیلٹی میں جاتے ہیں. اس کی بجائے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں تو وہ جو آسانیاں ہیں دین کی وہ ہمیں ملیں گی. اسی طرح استغفار کی کثرت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. دعائیں مانگتے ہوئے ہر بات پہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے پکاریں یا ذوالجلال والاکرام. اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر ہم آیت کریمہ بھی بہت زیادہ پڑھیں. اور اسی طرح سے جو جو اذکار ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جب ہم ان کو اختیار کریں گے تو ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوگا، اور ہم پہ وہ راز قرآن کے کھلیں گے، اور وہ ہمیں انر اسٹرینتھ ملے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے
فل سپیڈ زوم سپیڈ آگے جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔